شرک اور بدعات کو فروغ دینے میں خرچ کیا، یا مسجدوں میں، مدرسوں میں، فلاحی اداروں میں، تبلیغ دین، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، کہاں کہاں تم نے خرچ کیا؟ میرے بھائیو، تم جو یہ خرچ کرتے ہو سوچ سمجھ کر کے اپنے پیسے کو خرچ کرو، پائی پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اللہ کا کلام، اللہ سے بات ہے۔ عن علم، جو علم حاصل کر رہے ہو، جو علماء ہے وہ بھی، جو قراء ہے وہ بھی، اور جو عوام ہے جو علم ان کو دیا جاتا ہے، جو معلومات پہنچائی جا رہی ہے، ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق تم نے کہاں تک عمل کیا؟ علم سیکھ کر، علم سن کر کہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا ہمیں کام سے سنا بائیں کام سے چالو کر، اس کے اوپر تم نے عمل کہاں سے کیا؟ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے علم حاصل کر ان كنت تدری ان كنت لا تدری فتلك مصیبۃ وان كنت تدری فالمصیبۃ اعظم، اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو یہ بہت مصیبت ہے، اور اگر تم نے اس بات کو جان لیا تو یہ مصیبت دگنی نکلے، نہیں جانتے ہو تو مصیبت، اور جان گئے تو اب ڈبل مصیبت، عمل نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، میں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں 2-4 احادیث آپ کی خدمت میں بڑی پیاری لایا ہوں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بات۔ 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا، آپ کے عمر کے بارے میں، آپ کی جوانی کے بارے میں، آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ حضرت اب کچھ احادیث اس موقف سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، سوالات کرے گا، پوچھے گا، اس میں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے کچھ، جب اللہ تبارک تعالیٰ کچھ اپنے ایسے نیک بندوں کو بھی جو مومن تھے، صالح تھے، گناہ ہو گئے، ان سے خطائیں ہو گئی، وہ ارحم الراحمین ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمام سفارش کرنے والے سفارش کر گزریں گے، انبیاء بھی جن کی سفارش کرنا ہوگی کر کے انہیں جہنم سے جنت میں پہنچا دیں گے، ماں بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، اولاد بھی، نیک بھی، علماء بھی، صالحین بھی، جنہیں اللہ رب العزت اجازت دے گا سفارش کر کے جب اپنوں کو وہ بخشوا دیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں کہے گا سب ختم، سب لوگوں نے بخشوا لیے اپنے، سب نے یہاں اللہ خلا کر ہمارا کوٹا ختم، ہمارے جتنے بھی تھے ہم نے سب کو نکالا۔ اب اللہ فرمائے گا میں ارحم الراحمین، تم تو رحم کرنے والے ہو، میں ارحم الراحمین ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اب میری سنو۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ، میرے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر دیکھو، جس نے میرے ساتھ ادنا برابر بھی شرک نہ کیا ہوگا، ادنا برابر بھی میرے ساتھ شرک، لیکن گناہوں میں لطف ہوگا، لیکن اس نے میرے ساتھ ادنا شرک کی شیئن ذرہ برابر بھی اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں۔ اللہ، یہ خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور سنو حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قریب سے سرگوشت کی ذکر ہے، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، فرماتے ہیں کہ یدن المؤمن یوم القیامہ حتی یرى علیہ کنفہ، کسی مومن بندے کو قیامت کے دن، یہ مواقف میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے بھی مناظر آئیں گے کہ اللہ کسی بندے کو بلائے گا قیامت کے دن اور اپنے سے قریب کرے گا، اپنے سامنے بالکل اپنے سے قریب کر لے گا اور اس کے اوپر اپنی چادر رحمت ڈال دے، اور وہ اتنی لمبی چوڑی چادر ہوگی کہ اللہ اور اس کے درمیان بھی تیسرا کوئی نہیں ہے، تو اللہ اس سے اقرار کروائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں اور کہے گا حل تعرف تم نے یہ جرم کیا تھا تجھے پتا ہے؟ فیقول ربی آیا، اللہ اپنے قریب کرے گا، وہ اس کا مومن ہے، مشرک نہیں ہے۔ کون ہوگا وہ؟ العبد المؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مشرک بدعتی نہیں، لیکن گنہگار ہوگا، بدکاریاں کی ہوں گی، اس نے غلط کام کیے ہوں گے، اللہ اسے اپنی چادر رحمت میں قریب کرے گا اور اسے پوچھے گا بندے تو نے یہ جرم کیا تھا، گناہ میں جانتا ہوں، قال فیقول انی سترتها علیک فی الدنیا،
یہ جرم تمہیں جب کیا تھا تو تیرے علاوہ کوئی اور بھی جان سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں نے اہل دنیا پر اس کو چھپا لیا تھا، میں نے تیرے رات کو 5 نہیں ہونے دیا تھا، میں نے دنیا والوں کی نظروں سے میں نے اسے چھپا دیا تھا، تمہیں ظلم کیا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، چھپا دیا تھا۔ وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں اس جرم کو تیرے لیے معاف کروں، اس جرم کو میں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ قَالَ فَيُعْطِي صَحِيفَةً حَسَنَةً، اور گناہوں کی بھرا ہوا رجسٹر اللہ اس کے ہاتھ میں جب دے گا تو وہ رجسٹر نیکیوں سے بھرا ہوگا، نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما المنافقین اما الکفار والمنافقین، رہا کفار اور منافقین تو اللہ ایسے نہیں ان سے بات کرے گا بلکہ سرے منشر کو لائے گا اور پکار کر کے کہے گا ہؤلاء الذین کذبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی تہمتیں اللہ کو لگائی، شرک، بدعت، خرافات، رب نے وہ باتیں نہیں کہی جو انہوں نے جا کے دنیا میں کہیں، انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگاتے تھے، ان کے اوپر لعنت کو اللہ تعالیٰ کی، یہ مشرک ظالم ہیں، ان کو جھوٹی۔ لیکن مومن بندے کے ساتھ وہ سلوک ہوگا، ایک تو یہ سے بات سنو بڑی پیاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کی روایت کو کہتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اذا كان يوم القيامه قال الله عز وجل بعبده المؤمن، قیامت کے دن ایک موقف یہ بھی ہوگا کہ اللہ اپنے مومن بندے کے ساتھ خلوت بتاتا ہے، خلوت میں بیٹھے، خلوت کے اندر اس سے ملاقات کرے، خلوت یعنی کوئی تیسرا نہیں ہوگا، اللہ اور اس کا بندہ، تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو لائے گا، یؤخذہ علی ذنوبہ، اور اللہ اس کے گناہوں کے بارے میں اس کو اس کے گناہوں کے لیے اس کو ایک ایک گناہ واقف کرائے، ایک ایک گناہ اس بندے سے اقرار کروائے گا، تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ کے فرماتے ہیں ثم یغفر اللہ لہ، پھر جو جو گناہ وہ اقرار کرتا جائے گا اس کو اللہ معاف بھی کرے گا، معاف بھی کرتا جائے گا۔ لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وہ گناہ ہوں گے جسے کسی فرشتے تک کو نہ اللہ تک نہیں، وہ گناہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے معاف کروائے گا، کوئی قریبی فرشتہ بھی اس کے اوپر مطلع نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی مرسل جانے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے تنہائی میں لے کر کے اس سے اس گناہوں کا اقرار کر پائے گا اور اس کو معاف کروائے گا، وَسَتَرَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ، اور اللہ اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ما یکرہون کو ناپسند ہوں گے ایت فعلی، کیونکہ وہ ناپسند کرتا تھا کہ اس گناہ پر کوئی دوسرا بھی باخبر ہو۔ ثم یقول لسیئاتہ، پھر اللہ اس کے جو گناہ ہوں گے جب پردہ فرما کر کے پردہ کرے گا اور پھر جو اس کے گناہ ہوں گے اللہ ان برائیوں سے کہے گا کونی حسنات، اے برائیوں تم نیکیوں میں تبدیل ہو جاؤ، اے برائیوں تم نیکیوں میں تبدیل ہو جاؤ۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے پاس سنیں، یہ بالکل اسی موقع کی ہے، اللہ ایک بندے مومن کو اپنے قریب کرے گا قیامت کے دن، وَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيَسُرُّهُ، اللہ اپنی چادر رحمت ڈالے گا اور اسے اپنے قریب کرے گا، اسے چھپا لے گا من الخلائق کل، اہل محشر کھڑے ہوں گے سب سے اللہ تعالیٰ اسے چھپا کر اپنے قریب کرے گا، وَيَرْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابَهُ، اور پاک پروردگار اس کے ہاتھ میں ایک کتاب عطا فرمائے گا، اس کے نام اعمال وہ رجسٹر دے گا، اسی پردے کی آڑ میں پردے میں بھی اسے وہ رجسٹر دے گا، فیقول له اقرأ، اللہ فرمائے گا پڑھ میرے بندے اس کو پڑھ ابن آدم کتابت، اپنی اس کتاب کو پڑھ، قال فیمر بالحسنة فیبیض لها وجهه، جب وہ نیکیاں پڑھے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، ویمر بالسیئات فیسود لها وجهه،
جب وہ برائیوں سے گزرے گا تو اس کا چہرہ کالا ہوگا، کبھی سفید کبھی کالا، کبھی روشن کبھی اندھیرا، کبھی روشن کبھی اندھیرا. کالا فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے، آقا کل یا عبدی، اے میرے بندے کیا تجھے معلوم ہے؟ کالا فیقول نعم یا رب اعرف، تو وہ بندہ کہے گا ہاں پروردگار میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ برائیاں کی ہیں. فیقول انی اعرف بها منک، تو جانتا ہے لیکن میں تجھ سے زیادہ ان برائیوں کے بارے میں خبر ہوں، ان برائیوں کے بارے میں تجھ سے زیادہ میں جاننے والا ہوں. وقد غفرتها لك، لیکن یہ ساری برائیاں میں نے تیرے لیے معاف فرما دی ہیں. قال فتا تزال حسنة، تو ہر وہ نیکی جب وہ پائے گا تو قبول کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گا، اور جس برائی کو اللہ معاف فرمائے گا، اس برائی جب وہ برائی معاف ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا. فلا يرى الخلائق منه الا ذلك، یہاں تک کہ اللہ اور اس بندے کے سوا اس عیب کے بارے میں کسی طرح کوئی نہیں جانے، صرف اللہ اور اس کا بندہ جانے، اللہ اور اس کا بندہ جانے گا. یہاں تک کہ مخلوقات میں تمام طرح محشر اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں. اللہ اعلان فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزوں، اس ملاقات کو اللہ اور اس بندے کی سوا کوئی تیسرا نہیں جانے گا. اور ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیں کہ یؤتی بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، فیقال، سنیں یہ بڑی پیاری حدیث ہے، کہا جائے گا اعرض علیہ صغار ذنوبہ، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس میرے بندے پر چھوٹے چھوٹے جو اس کے گناہ ہیں وہ پیش کرو، اور اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا لیے. بڑے بڑے گناہ نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے اوپر پیش کرو. فقال له عملت اليوم كذا، فقال له، تو اللہ اس بندے سے کہے گا عملت اليوم كذا وكذا وكذا، تو نے یہ عمل، یہ کام، یہ برائی فلاں 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 دن کی تھی. قال ثلاث مرات، 3 دفعہ. قال هو الخير ليس منك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اقرار کرے گا، جو بھی گناہ اللہ فرمائے گا وہ اس کا اقرار کرے گا. قال وهو مشفق من الكبائر ان تجيء، لیکن وہ کام رہا ہوگا، لڑ رہا ہوگا. کیوں؟ اس بات کے ڈر سے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پوچھ رہا ہے، ابھی تو بڑے بڑے گناہ نہیں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. ذرا حدیث پاک کو غور سے سننا، بڑی پیاری، بڑی معرفت لا رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا میرے عزیزوں میرے بھائیوں، مومن معاشر متبع سنت کے لیے ذمہ دار ہے. سنیں، مشرک بدعتی کے لیے نہیں ہے. سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کام رہا ہوگا، خوف زدہ لرزہ برانگاز ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ تو بھی آئے ہی نہیں ہیں. قال فإذا أراد الله به خيرا، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی چاہے گا، قال اعطوه مكان كل سيئة حسنة، جب اللہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی ہر برائیوں کے بدلے نیکیاں ہیں. اس کی جو برائیاں ہیں اس کو بدل کر کیا کر دو، نیکیاں اس کی جگہ سے لکھ دیا جائے، نیکیاں لکھ دو. تو یقول حین سمع، جب وہ دیکھے گا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اتنے اجر اور اتنے ثواب لکھ رہا ہے، تب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی، تب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی کہ بڑے بڑے گناہ تو آئے ہی نہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ اتنے بڑے بڑے مرتبے اللہ عطا فرماتا ہے. تو کہے گا یا رب، اب سنو، وہ کہے گا یا رب ان لی ذنوبا ما رأیتها هاهنا، ایسے پروردگار یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس پہ تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں دے رہا ہے، میرے پاس تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو تو میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ جب اس بات کو نبی نے بیان فرمایا تو آپ ہنس پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے جو یہ داڑھ کے جو دانت ہیں وہ دانت کٹ کر رہا ہے. یعنی بندہ کتنا حریص ہے،
چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اللہ اسے اتنے درجات دے رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹوں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو بڑے بڑے پر تو اور نہیں کیا اللہ دے گا, تو خود اقرار کر لے گا کہ میں نے بڑے بڑی گناہ. آپ بھی بسو باقی بڑی کی تم نے بتا دیا ایسے بسو کہ آپ کے دان بھی نظر آ ہمارے دن کے دان نظر آ. یہ موقف ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح سے بندہ اقرار کرے گا. اللہ فرماتا ہے تم مسئلہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کرے گا. تو تم توبہ کرنے سے گھبراتے ہو. بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے توبہ کر لو, عمر گزر رہی ہے, بڈھے ہو گئے ہو, اللہ کے لیے توبہ کر سکتے ہیں. زندگی بھر تو باپ دادے یہی کرتے آئے ہیں, اب اس عمر میں کیا توبہ کریں, ہمارے باپ دادے اللہ کے بندو توبہ کرنے میں تمہیں کیا برائی ہے بھائی. جب تم سمجھ چکے ہو یہ غلط ہے, یہ برے چیزیں برے اعمال ہیں, تو توبہ کر لو. تم نہ سوچو کہ یہ برائیاں کیا ہوں گی. ارے بندے خدا اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرو. اس سے پڑھ کر کے آپ کو کون سی نعمت چاہیے, چند برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دو. اور آخری دو حدیثیں پڑھ کر اور ایک آیت کریمہ پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سنو, ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے. تو جب اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے تو سنو, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی اپنے من فطر عبدن دنیا ختم اللہ یوم القیامہ, جس نے اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپایا. تو اپنے بھائی کے کسی عیب کو, اپنے دوست کے کسی عیب کو دیکھو تو حسد میں بغض میں اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرو, چھپا دو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو نہیں چھپائے. اسی طرح سے من فطر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ من فطر مسلما فطر اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے کسی مسلمان بھائی کے کوشش کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی قدر کوشش فرماتا ہے. میرے عزیزوں, باتیں بڑی پیاری پیاری آخرت کے موضوع پر اور ان 5 سوالوں کے ذمہ میں ہیں, لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو لمبا کروں. میں ان باتوں کو طویل کے ساتھ بیان کروں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ایک بات آخر میں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ سے یہ بخشش, یہ نوازش, یہ کرم جو اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان ہے, یہ سن کر کہیں خوش نہ یہ ہو جاؤ کہ پھر تو ہم دنیا میں جو بھی کریں ٹھیک ہے, بندے ہو گنہگار ہوں گے, گناہ حاضر ہوں گے, لیکن ایک غلطی کبھی نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. اور وہ غلطی یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف فرما دے. اس لیے اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبودیت میں, اس کی بندگی میں, اس کے اسماء و صفات میں, اور اللہ کسی کو بھی نبی ہوں, رسول ہوں, ولی ہوں, نیک ہوں, شہید ہوں, فارغ کسی کو بھی شریک نہ کرو. شرک سے پہلی فرصت میں توبہ کرو تاکہ تمہاری نمازیں, تمہاری روزے, تمہارے عبادات آگے اوپر اٹھیں اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. بس چھوٹے موٹے گناہ ہر شام ہر رات کو سوچے وقت اللہ سے توبہ کرو. کب موت آ جائے کچھ نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں رسوائی اور ذلتوں سے محفوظ رکھے اور پاک پروردگار ہماری بھی سطر پوشیاں فرمائیں, ہمارے عورتوں کی بھی سطر پوشیاں فرمائیں, ہمارے ماں بہنوں کی بھی سطر پوشیاں فرمائیں, اور تمام مسلمانوں کی سطر پوشی فرمائیں, اور اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کو قرآن سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم. ہمیں پھر آزمایا جا رہا ہے, ہمیں پھر آزمایا جا رہا ہے, خدا کے گھر کو ڈھایا جا رہا ہے, ہمیں پھر آزمایا جا رہا ہے. سمندر تو ابھی سوکھے نہیں ہیں, سمندر
بھوکے نہیں ہیں اور لہو سے کیوں نہایا جا رہا ہے، لہو سے کیوں نہایا جا رہا ہے، اور اندھیروں کی پرستش ہو رہی ہے، اندھیروں کی پرستش ہو رہی ہے، چراغوں کو بجھایا جا رہا ہے، چراغوں کو بجھایا جا رہا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کے اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آڈیو اور ویڈیو سیڈیز دستیاب ہیں، جیسے معبود کون، ایمان کے ثمرات، سلامتی کا گھر، تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت، سیرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی راہ، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کے دیگر عنوانات، اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے، اللہ سے شرم، عزت کا سر چشمہ، جہنم کی آگ سے کیسے بچے، قیامت کیسے قائم ہوگی، مغرب سے طلوع شمس دھواں اور یمن سے آگ، مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا خروج، گانا بجانا ایک عظیم فتنہ، اور خاص ڈیجیٹل MP3 تکنیک سے بنے مخصوص عنوانات، مکمل تلاوت قرآن کریم امام الحرمین کی آوازوں میں، مختلف علماء اکرام کی مشہور تقریروں کا مجموعہ، تلاوت قرآن حکیم مع اردو ترجمہ۔ براہ کرم مزید تفصیلات کے لیے رابطہ قائم کریں۔ السنہ بکس اینڈ کیسٹ سینٹر، 35 درویش محل اپوزٹ تاج آفس، محمد علی روڈ، ممبئی 400003۔ موبائل نمبر 9820423639۔ ای میل السنہ@hotmail.com۔ جزاکم اللہ